अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं एक नए खौफनाक वाक़ये के साथ मौजूद हूँ। ये वाक़या आज से तकरीबन 14 साल पहले पेश आया। वाक़या मनोमन पेश खिदमत है। ये 2010 की बात है। मैं इन दिनों ओमान में था। मेरा तालीमी रिकॉर्ड मेडिकल से ताल्लुक़ रखता था, मगर पैसों की कमी ने मुझे दरमियान में रोक दिया था। ओमान आने की वजह एक नौकरी थी जो कि मैं रद्द नहीं कर सका, मगर कुछ ही माह में वो नौकरी ख़त्म हो गई। अब वापस जाने की ना हिम्मत थी ना पैसा। जानने वालों ने समझाया कि कोशिश करो, नौकरी मिल जाएगी, वरना अगले माह वापस भेज दिए जाओगे। मैं हर मुमकिन कोशिश करने लगा। एक हफ़्ता ऐसे ही गुजर गया। एक सुबह मैं चाय पी रहा था कि दोस्त जिसके घर था मेरे पास आया और बोला, यार हसन, एक नौकरी मिली है, करोगे? मेरे जिस्म से जैसे जान निकल पड़ी हो। मैं फ़ौरन बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो बोला, पहले सुन लो कैसी नौकरी है। मैंने इसकी सूरत देखी तो वो संजीदा और थोड़ा परेशान था। मैंने इसके हाथ पे हाथ रखा और कहा, जैसी भी है बताओ, परेशान क्यों हो? वो संभल गया और कहने लगा, एक हस्पताल में जॉब है, लेकिन एक मसला है। मैं खुशी और हैरत से इसे देखने लगा। बात यह है कि नौकरी मुर्दा खाने में है। इसने रुक रुक कर कहा, मुर्दा खाने में? मैंने एकदम परेशान होकर पूछा, हाँ दोस्त, इन्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो पोस्टमार्टम करने में असिस्ट करे। इसने तफसील बताई। मैं तजब्बुब के आलम में इसका मुंह देखने लगा तो इसने समझाया कि पैसे भी काफ़ी अच्छे हैं और एक कमरे का घर भी मिलेगा। मरते क्या ना करते, हाँ करनी ही पड़ी। अगले दिन मैं इसके बताए हुए पते पर हस्पताल पहुंच गया। ये कदीम तर्ज का बना हुआ हस्पताल था। इमारत मजबूत और सुर्ख पत्थर के बरामदे थे, जिनमें कितार दर कितार खूबसूरत फूलों के पौधे लगाए गए थे। राहदारी इमारत में बाग था, जिसमें एक दो आदमी माली का काम करते दिखाई दिए। काउंटर पर मेरा इस्तकबाल एक नर्स ने किया और मुझे एक सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अल बाकिर के कमरे में भेज दिया। कुछ देर बाद ही वो डॉक्टर चला आया। बहुत तबाक से मिला और गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इंग्लिश में मुझे बताया कि मुझे लाश को चीरना फाड़ना नहीं है, बस हमारे पोस्टमार्टम के डॉक्टर को असिस्ट करना है, क्योंकि साबका असिस्टेंट अपने वतन वापस जा चुका है। वो मुझे लेकर एक लंबे कॉरिडोर से होता हुआ बाएं जानिब मुड़ गया और आखिरी कमरे के पास पहुंचकर रुक गया। कमरे का दरवाज़ा खासा बड़ा था। इसके ऊपर एक तख्ती लगी थी जिस पर अरबी ज़ुबान में अल मशरहा लिखा था, जिसके मायने मुर्दा खाना है। मैंने एक लंबा सांस खींचा और डॉक्टर मोहम्मद अल बाकिर के पीछे इस कमरे में दाखिल हो गया। ये जगह एक कमरा न थी, एक हाल कमरा था, जिसके दो हिस्से थे। एक हिस्से में पोस्टमार्टम का मेज़ और औजार थे। सैकड़ों दवाइयाँ एक शीशे की अलमारी में रखी थीं। इनके सामने वाली दीवार में शीशा लगा था, जिससे दूसरा हिस्सा साफ दिखाई देता था। इस हिस्से में कुछ स्ट्रेचर नुमा बेड बिछे थे, जिनकी तादाद 6 थी। सामने के आखिरी दीवार में कैबिन लगे थे, जिनमें कुछ ये तहरीरी नोट चिपके थे। इन कैबिनों में मुर्दा लोगों को रखा जाता था। स्ट्रेचर नुमा बिस्तरों में से 3 ये सफ़ेद चादर के नीचे लाशें मौजूद थीं, जबकि 3 बिस्तर खाली थे। मेरा मुर्दा खाने में ये पहला मौका था। मैं कम हिम्मत नहीं था, मगर ऐसी दूसरी दुनिया में चले जाने वालों के खाली जिस्म वो अजीब सा खौफ तारी कर देते हैं। एक तरफ कुर्सी मेज़ लगी थी, बाएं जानब एक दरवाज़ा था जो वॉशरूम था। हमारे अंदर दाखिल होने के 1 मिनट बाद ही वहाँ से एक डॉक्टर साहब तौलिए से हाथ निचोड़ते हुए बरामद हुए। मेरा तारुफ हुआ तो वो खुशी से उर्दू में बोले, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, पिछले 12 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा नाम तुफैल है।
حسن، میں نے مختصر سا تعارف کروایا، پھر رسمی کارروائی کے بعد میرا وہاں تقرر ہو گیا۔ اچھی تنخواہ کے ساتھ ایک کمرے کا گھر بھی، جو ایک فلیٹ تھا، مجھے دیا گیا۔ اس کی چابی اگلے ہفتے ملنی تھی، بس تب تک مجھے کام سمجھنا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ میں اہل ہوں۔ ڈاکٹر طفیل بہت ملنسار انسان تھے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کام کوئی اچھا برا نہیں ہوتا، کسی بھی کام کو بڑا شگون نہ سمجھو، اور یہ کہا کہ ہسپتال کے ہیڈ مجھ سے 2 دن بعد ملیں گے، اور ڈاکٹر طفیل کی رپورٹ کے مطابق مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر دیا جائے گا۔ میں نے دل سے کام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شام تک وہ تینوں لاشیں اپنے اپنے لواحقین کے ذریعے لے جائی جا چکی تھیں، اور میری گھبراہٹ بھی کم ہو گئی تھی۔ ڈیوٹی رات 9 بجے ختم ہونا تھی۔ اس کے بعد جو لاش بھی آتی وہ کیبن میں رکھی جاتی اور اس پہ نوٹ لکھ دیا جاتا۔ صبح ڈاکٹر طفیل 8 بجے آ کر اس کو دیکھ لیتے تھے۔ میرا کام مشکل نہیں تھا۔ اوزاروں کو جراثیم کش کرنا، لاش کی فوٹو لینا اور لاوارث لاشوں کو پیک کر کے کیبن میں ڈالنا۔ ہر لاش سے فنگر پرنٹ بھی لیے جاتے تھے تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ اس کے بعد کمپیوٹر پہ اندراج کر دیا جاتا تھا۔ اگلے 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔ میری نوکری پکی ہو گئی اور ڈاکٹر طفیل میرے اچھے دوست بن گئے۔ ان کی فیملی پاکستان میں ہی تھی۔ چھٹیوں میں وہ گھر جانے والے تھے۔ ان کے پیچھے کام میرے ذمہ آنا تھا۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ انہوں نے سمجھایا کہ وہ پچھلے 3 سال سے گھر نہیں گئے اور جانے میں ابھی 4 ماہ باقی ہیں۔ تب تک میں کام سیکھ لوں گا اور یہ ذمہ داری آسانی سے اٹھا لوں گا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے حالات میرے لیے کیا لے کر آئیں گے۔ کام کرتے کرتے 1 ماہ ہونے لگا۔ ایک دن ڈاکٹر طفیل بولے کہ آج ایک لاش کا پوسٹ مارٹم میں کروں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ مجھے کام کتنا سمجھ آیا ہے۔ میں گڑبڑا گیا۔ وہ بولے گھبراؤ مت، میں ساتھ ہوں، جہاں تم سمجھ نہیں پاؤ گے میں سنبھال لوں گا۔ میں راضی ہو گیا، مگر اس دن کوئی لاش نہیں آئی۔ میں نے شکر ادا کیا۔ وہ دن گیا، اگلے 3 دن تک کوئی لاش نہیں آئی، مگر نوکری تو نوکری بھی تھی، جانا آنا وقت پہ ہوتا رہتا تھا۔ چوتھے دن جب میں صبح 7:30 بجے ہسپتال پہنچا تو مردہ خانے کے باہر پولیس والے کھڑے تھے۔ ان سے معلوم ہوا کہ ایک لاش آئی ہے اور انہیں جلد سے جلد رپورٹ چاہیے۔ میں نے دوپہر تک کا وقت لیا اور ان کے جانے کے بعد دھڑکتے دل سے اندر داخل ہوا۔ مردہ خانے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر طفیل کے آنے میں وقت تھا۔ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ تھیں، مگر ایک اسٹریچر پر چادر ڈھکے لاش لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے چادر اٹھائی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس میں ایک جوان لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ لڑکی کا منہ کھلا تھا اور آنکھیں بند تھیں، نیلی آنکھیں جو مسلسل دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ اسے مرے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ اسی دم ایک آہٹ ہوئی اور میں اچھل پڑا۔ آہٹ سنتے ہی میں اچھل پڑا اور چادر میرے ہاتھ سے نکل کر لاش کے چہرے کو چھپا گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک کمپاؤنڈر کھڑا تھا۔ اس نے عربی میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے انگلش میں بات کرنے کا کہا تو وہ بس اتنا سمجھا سکا کہ ڈاکٹر باکر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک نظر حال کمرے پر ڈالی اور لاش کا چہرہ اچھی طرح ڈھانپ کر میں اس کے پیچھے چل دیا۔ کوریڈور میں ایک کاؤنٹر تھا، وہاں ایک میل نرس موجود تھا۔ ڈاکٹر الباکر اپنے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے ششتہ انگیزی میں مجھے بتایا کہ ڈاکٹر طفیل آج دوپہر کے بعد آنے والے ہیں۔ وہ ڈاکٹروں کی ایک میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے جا چکے ہیں۔ اب دوپہر تک مجھے ہی مردہ خانے کا کام سنبھالنا ہوگا۔ میں اقرار میں سر ہلا کر واپس آ گیا۔ مردہ خانے کے دروازے پہ پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ وہاں ایک لاش موجود ہے۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا خود کو مضبوط کرنے لگا۔ کاؤنٹر پر اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ میل نرس وہاں سے شاید جا چکا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور مردہ خانے میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، مگر کوئی بات الگ تھی۔ میں نے اسے اپنا پہلا تجربہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔
اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ ہاتھ دھو کر میں نے جراثیم کش دستانے پہنے اور ملحقہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسٹریچر پر لاش موجود تھی مگر چادر زمین پر گری تھی۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں اچھی طرح چادر ڈھانپ کر گیا تھا، پھر یہ زمین پر کیسے گر گئی؟ اچانک مجھے وہاں گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے خود پہ قابو پایا اور دماغ میں بات آئی کہ شاید جاتے ہوئے میرے ساتھ ہی اٹک کر اتر گئی ہو اور زمین پر گر گئی ہو۔ میں اپنی سوچ پہ کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ میں نے ایک پروفیشنل کی طرح کام کرنا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ میں اس جاب کے اہل ہوں۔ مطمئن ہونے کے بعد میں نے لاش کا جائزہ لیا۔ وہ 20 یا 21 برس کی لڑکی تھی۔ اس کا منہ کھلا تھا اور آنکھیں بھی کھلی تھیں۔ لاش کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پہ موت سے متعلق اندراجات تھے اور لڑکی کی تصویر بھی۔ تصویر دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سیاہ لکھا گیا تھا اور تصویر میں بھی سیاہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے غور سے لاش کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا تھا۔ بہرحال میں نے اسٹریچر نکالا اور تصویر کے لیے کیمرے کے سامنے لے گیا۔ تصویر لیتے ہوئے مجھے لاش کا ٹھیک سے جائزہ لینے کا موقع مل گیا۔ اس کے جسم پر ایک سفید فراق تھی جو آدھی پنڈلیوں کو ڈھک رہی تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں میں مٹی بھری تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں کی رگوں کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا تھا۔ تصویر لیتے ہوئے مجھے اس کے منہ میں کوئی چیز نظر آئی۔ چمٹی کی مدد سے اس کے منہ سے مشکل سے ایک کاغذ نکالنے میں کامیاب ہوا۔ حیرت سے میں نے کاغذ کھولا مگر اس میں ناقابل فہم زبان میں کچھ لکھا تھا۔ یہ کوئی تعویذ نما چیز تھی مگر واضح طور پر اسلامی نہیں تھا۔ میں نے ثبوت کے طور پہ یہ محفوظ کر لیا۔ موت کی وجہ تو سامنے آ چکی تھی۔ بنیادی رگیں کٹ جانے کی وجہ سے وہ مر گئی تھی۔ اب یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ کہیں کوئی اور چوٹ تو نہیں۔ اب لاش کے فنگر پرنٹس کا مرحلہ تھا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھوں کا سکین کیا ایک دم سے بجلی بند ہو گئی اور اسی ایک لمحے کے اندر بیک اپ لائٹس جل گئیں، لیکن اندرونی ہال میں سرخ رنگ کی لائٹیں روشن ہوئیں۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ میں نے لاش پہ نگاہ ڈالی اور میرا حلق سوکھ گیا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی جب ایک لمحہ پہلے وہ بالکل سیدھی تھی۔ کروٹ کے بل ہونے کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ اسٹریچر سے نیچے لٹک گیا تھا۔ میں لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ اٹھ بیٹھے گی۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب مجھ پر جمی تھیں۔ میں ایک دم گھبرا کر باہر کی طرف جانے لگا مگر دروازے کے قریب پہنچتے ہی میرے دماغ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی ساری محنت ضائع کر رہے ہو۔ میں وہیں رک گیا۔ اسی وقت بجلی روشن ہو گئی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور واپس پلٹا۔ لاش کروٹ کے بل ہی تھی۔ میں ہمت کے ساتھ اس کے قریب گیا، لاش کو سیدھا کیا، اس کے فنگر پرنٹس لیے اور اس کا کمپیوٹر اندراج کیا۔ اس کے بعد ایک پیکنگ میں ڈالا اور کیبن میں رکھ دیا۔ موت کی وجہ اور وقت کا تعین تو ڈاکٹر طفیل ہی کر سکتے تھے۔ اب ان کے آنے کا انتظار تھا۔ میں نے آلات تیار کیے اور پوسٹ مارٹم کے لیے مزید بھی تیاری کر لی۔ اس وقت پوری طرح میں کام میں مصروف تھا۔ اچانک کیبن کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ کیبن کھلا دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا۔ میں اس کو بند کرنے کے ملحق کمرے میں گیا۔ کیبن بند کرتے ہوئے میں نے نوٹ کیا کہ لاش میں کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے ٹرے باہر کھینچی اور پیکنگ کی زپ کھول کر دیکھا۔ لاش پھر سے کروٹ پہ تھی۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا اور اسٹریچر سے اٹک کر گر گیا۔ تمام کیبنوں کے دروازے خود بخود کھل گئے تھے۔ میں بے یقینی کے عالم میں ان کو دیکھنے لگا۔ لاش کی پیکنگ میں سے حرکت سی ہوئی اور میں نے آنکھیں بند کر کے کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خاموشی کان پھاڑ رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے سانس لیا ہے، وہ بھی میرے کان کے بالکل پاس۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ تمام کیبن بند تھے، صرف لاش کا کیبن کھلا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
कमरे में कोई भी न था। एसी के बावजूद मेरे माथे पर पसीने के कतरे उभर आए थे। इस लड़की में क्या था? वो कौन थी? इसका नाम कहीं भी दर्ज नहीं था। इसी वक्त अचानक से दरवाज़ा खुला और हॉस्पिटल के मुलाजमीन एक और लाश स्ट्रेचर पर लेकर अंदर दाखिल हो गए। इनके पीछे पुलिस का एक अफसर भी था। मैंने इनके लिए मुस्तैदी से उठ कर खड़ा हुआ। मुलाजमीन लाश को मुहल्का कमरे में पहुंचा कर चले गए। इस लाश के कौफ भी एक फॉर्म पर दर्ज किए गए थे, वो मैंने संभाल लिया। पुलिस ऑफिसर इस लड़की के बारे में जानना चाहता था। मैंने इससे माजरत करते हुआ कि हमारे सीनियर डॉक्टर आज मसरूफ़ हैं, तो हतमी रिपोर्ट शाम तक मिल सकती है। इस ऑफिसर से मुझे मालूम हुआ कि लड़की गैर मुल्की थी और यहाँ शायद सैर के लिए आई थी। इसकी लाश पुलिस को ओमान के कदीम किला बहला के पीछे मिली थी। लड़की को वहाँ फेंका गया था। कब फेंका गया ये मालूम करना था। ये बातें करके वो पुलिस ऑफिसर शाम तक आने का कहकर चला गया। कदीम बाबला या बहला का किला बड़े जिन्नात के लिए मशहूर था। मुझे ये मामला सीधा नहीं लग रहा था। मैं बेचैनी से डॉक्टर तुफैल का इंतज़ार कर रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुइयां 12 बजा रही थी। अब मैं दूसरी लाश की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो एक बूढ़े शख्स की थी। इसकी तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स का काम मुकम्मल करते मुझे 2 घंटे लगे। इसे कैबिन में पहुंचाकर नोट चिस्पा किया और दूसरे कमरे में बिछी कुर्सी पर बैठ गया। वहां मौजूद कंप्यूटर पर जब सर्च किया तो वाकई किला पुरस्कार लगा। मैं बिल्कुल महव था जब अचानक ही मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर सर उठाया। इसी वक्त रोशनी मुअत्तल हो गई और एक लम्हे में सुर्ख रंग की रोशनी कमरे में फैल गई। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मुहल्का कमरे की तरफ नज़र दौड़ाई तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। कमरे के वस्त में कोई घुटनों में सर दबाए बैठा था। वो एक लड़की थी। मेरा गला ईंठने लगा, आवाज़ गले में फंस गई। वो रोने की आवाज़ इसी की थी। मेरा दिमाग साएं साएं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी गिरकर बेहोश हो जाऊंगा। इसी दम इस लड़की ने सर उठाया। इसकी आंखें बिल्कुल स्याह थीं, सफ़ेद पुतलियों के बिना। इसने मुंह खोला और एक तेज़ चीख की आवाज़ इसके हलक से निकली, जैसे कोई तेज़ सीटी हो। मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। मैं तो राह कर फर्श पर गिर गया और फिर मुझे कोई होश न था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं मुर्दा खाने में एक बिस्तर पर लेटा था और डॉक्टर तुफैल और डॉक्टर अबूबकर मेरे सामने खड़े थे। मैंने घबरा कर इस लाश के बारे में बताना चाहा, मगर इन्होंने मुझे खामोश करवा दिया। डॉक्टर तुफैल का कहना था कि मुझे जहनी दबाव का सामना हुआ है और कुछ नहीं। मैं खामोश हो गया। डॉक्टर अबूबकर के जाने के बाद इन्होंने मुझसे तफसील पूछी, जो मैंने पूरी तरह बयान की। इन्होंने फ़ौरन मुहल्का कमरे में जाकर बयान करदा मतलूबा कैबिन खोला। ट्रे बाहर निकाली। लाश इसी तरह थी जैसे मैंने इसको रखा था। तो क्या वो सब मेरा वहम था? मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं बिस्तर से उठ गया और इनके साथ मिलकर लाश पोस्टमार्टम के मेज़ पर मुंतकिल की। वो मुझे आराम करने का कहते रहे, मगर मैं नहीं माना। मैं ये घुन्नी सुलझाना चाहता था। लाश की आंखें बंद थीं। जब डॉक्टर तुफैल ने मुआयना करने के लिए आंखें खोलकर टॉर्च की रोशनी डाली तो मैं दंग रह गया। आंखों का रंग स्याह ही था। लड़की की मौत जहर से हुई थी। इसके मरने के बावजूद इसके हाथों और पैरों की रगें काट दी गई थीं। इस वक्त मुझे वो तवीज़ नुमा कागज़ याद आया। मैं लपक कर मेज़ तक गया और इसकी दराज से वो प्लास्टिक का लिफाफा निकाल लाया। वो कागज़ घोल कर इसमें डाला गया था। कागज़ पे नज़र पड़ते ही डॉक्टर तुफैल चौंक कर 2 कदम पीछे हट गए और मुझसे परेशानी से पूछने लगे, ये कागज़ कहाँ से आया? मैंने बताया कि ये लाश के मुंह के अंदर था। वो बोले, तुमने इसे हाथ लगाया? मैंने असबात में सर हिलाया तो वो परेशानी में कुछ बड़बड़ाने लगे। फिर सब काम छोड़कर कुर्सी पर बैठ गए और सर थाम लिया। मैं भी परेशान हो गया। इनके सामने जाकर मैंने पूछा, ये क्या है? जो तफसीलात इन्होंने बताई, इसे सुनकर मेरा दिमाग भी चकरा गया।
ان کے مطابق یہ ایک یہودی ایگزوکرزم تھا، یعنی یہودیت میں کسی پہ سے جادو اتارنا۔ یہ لڑکی یہودی النسل تھی مگر کسی کے ظلم کا نشانہ بن چکی تھی۔ اس کو بچانے کی کوششیں ناکام گئیں تو قتل کر دی گئی۔ اب سارا معاملہ سامنے تھا۔ تفتیش تو پولیس نے کرنی تھی مگر وہ پراسرار لڑکی مجھے کیوں دکھائی دی؟ ڈاکٹر طفیل کے مطابق جب اس کاغذ کو جس پہ ناقابل فہم زبان درج تھی اس کے منہ میں ڈالا گیا تو ایک طرح سے اس عفریت کو قید کیا گیا تھا اس کے جسم میں، مگر میں نے یہ کاغذ نکال لیا تھا اور اس کو رہائی مل گئی تھی۔ تب ہی وہ مجھے نظر آئی۔ اچانک میرا سر بھاری ہونے لگا۔ معاملہ سمجھ کر میں نفسیاتی طور پر ایک عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ جانتے ہی میں نے ہاتھ لگایا تھا اس کاغذ کو۔ ڈاکٹر طفیل نے مجھے ایک شخصیت سے ملنے کا کہا۔ شام کو ہی میں ان کے ساتھ ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک روحانی بزرگ ہیں۔ وہ خوش اخلاق اور پرنور انسان تھے۔ ڈاکٹر طفیل بھی میرے ہمراہ تھے۔ تمام معاملہ ان کے گوش گزار کیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میں جیسے گہری نیند میں چلا گیا۔ میرے چاروں طرف آوازیں تھیں مگر گہرا اندھیرا چھایا تھا۔ میں ان آوازوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا ذہن جیسے کسی کی مٹھی میں تھا۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، حسن حسن، اور میں اس آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ دور سے ایک روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کی طرف جیسے بھاگنے لگا۔ پھر آواز آئی، حسن کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ میرے دل نے تکرار شروع کر دی۔ اسی وقت جیسے میں کہیں سے اٹھا کر پٹخ دیا گیا تھا۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں ان روحانی بزرگ کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے جسم کا رواں رواں درد میں ڈوبا تھا۔ انہوں نے ایک مٹی کا پیالہ مجھے دیا، اس میں پانی تھا۔ میرا حلق خشک تھا۔ میں نے ایک سانس میں ہی اسے خالی کر دیا۔ سارا بوجھ اتر گیا اور میں ہلکا ہو گیا۔ وہ تویز نما کاغذ انہوں نے لے لیا جو میں نے ڈاکٹر طفیل کے کہنے پر لے آیا تھا۔ لاش اسی رات پولیس کی تحویل میں دے دی گئی تھی اور رپورٹ بھی، جہاں سے اسے اپنے وطن واپس چلی جانا تھا۔ میں نے ڈاکٹر طفیل کے ساتھ مزید 3 سال کام کیا، پھر واپس اپنے وطن آ گیا کیونکہ ابا جی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر گیا مگر آج بھی خیال آ جائے تو ایک خوف کی جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے۔ نہ جانے وہ اندھیری دنیا کن کی تھی، وہ ناقابل فہم آوازیں کس کی تھیں، وہ لڑکی کون تھی، وہ عفریت اس میں کیسے داخل ہو گئی۔ یہ سب سوالات آج تک جواب طلب ہیں۔ کیسی لگی کہانی؟ رائے سے آگاہ فرمائیے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔